حضرت خواجہ شاہ اعلی بخش توفیق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت با سعادت 12 یا 13 صفر المظفر 1241 ہجری بمطابق 26 دسمبر 1825 کو توسری میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک اللہ بخش ہے جو کہ صاحبزادہ نور احمد مہاروی بن حضرت قبلہ عالم گرین دوا نے رکھا تھا۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک صاحبزادہ خواجہ گل محمد توسری اور دادا کریم حضرت خواجہ شاہ محمد سلمان توسری رضی اللہ عنہ ہے۔ منقول ہے کہ کریم کا خطاب آپ کو حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے عطا ہوا تھا۔ اکرام اسی طرح منقول ہے کہ جب حضرت ثانی کریم شاہ اعلی بخش توسری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ امام بخش صاحب مہاروی رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگ ہندوستان تشریف لے گئے، دہلی اور پھر اجمیر شریف گئے تو دہلی اسٹیشن پر پہنچے تو عقیدت مندوں کا کافی ہجوم تھا، زیارت و استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے تمام لوگوں سے ہاتھ ملایا مگر ان لوگوں میں ایک فرقے کے 2 مولوی بھی تھے۔ ان مولویوں نے مصافحہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضرت خواجہ شاہ اعلی بخش کریم توسری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ لوگ حیران ہو گئے کیونکہ کچھ لوگوں کی نظر میں وہ دونوں مولوی بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے عرض کی، حضور والا آپ نے تمام لوگوں سے ہاتھ ملایا ہے اور مصافحہ کیا ہے، اور ہم دونوں سے کیا دشمنی ہے، کیا اعتراض ہے، ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ حضرت خواجہ شاہ اعلی بخش توسری غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں مولویوں سے ہمیں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بو آ رہی ہے، اور آج تک ہم نے کسی گستاخ رسول سے کبھی ہاتھ نہیں ملایا۔ ان مولویوں نے کافی اصرار کیا کہ مصافحہ کر لو۔ آپ نے فرمایا جب تک توبہ نہیں کرو گے اس وقت تک ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ چنانچہ ان مولویوں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے آپس میں مشورہ کیا کہ اپنے ایک ساتھی کو چارپائی پر لٹا کر جنازے کی شکل میں ان کے پاس لے جاتے ہیں اور ان سے کہیں گے کہ اس کا جنازہ پڑھا دو۔ جب وہ جنازہ پڑھنے لگیں گے تو ہمارا ساتھی چارپائی پر اٹھ بیٹھے گا، پھر لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو یہ سنیوں کے پیر کامل بنے پھرتے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اسی طرح ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی لے سکیں گے۔ چنانچہ ان مولویوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چارپائی آپ کے سامنے رکھی گئی تو آپ نے ایک نظر جنازے پر ڈالی اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے 3 مرتبہ پوچھا، انہوں نے یہی جواب دیا۔ آپ نے نماز شروع فرمائی لیکن 4 کے بجائے 5 تکبیریں کہیں۔ وہ لوگ اسی انتظار میں تھے کہ ہمارا ساتھی ابھی چارپائی سے اٹھتا ہے، مگر اٹھتا کون؟ جا کر دیکھا تو وہ مردہ پڑا ہوا تھا۔ حیران رہ گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے 5 تکبیریں جنازے میں اس لیے پڑھی تھی کہ اگر قیامت تک بھی اس کو اٹھاتے رہو گے تو یہ نہیں اٹھے گا۔ یہ مولوی اشرف علی تھانوی اور مولوی رشید احمد گنگوئی تھے۔ بلی کی